ایمانی بھائیوں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس اور تقریباً 6 ماہ ہو جاتی ہے تو اب رمضان المبارک کی 18 یا 21 یا 27ویں یا اسی طرح 17 تاریخ کا بھی تذکر آتا ہے، اس میں آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین اللہ کا سب سے پہلا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر آتے ہیں، اور آپ غار حرا میں اس وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اچانک فرشتہ آپ کے سامنے انسانی شکل و صورت میں آتا ہے، آ کر پہلے اپنا تعارف کراتا ہے، اس کے بعد آپ کو پڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ آپ جواب دیتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور پھر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر آپ کو دباتا ہے، اور پھر دوبارہ کہتا ہے پڑھنے کے لیے۔ آپ پھر کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے پڑھیے، آپ پھر جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، پھر تیسری مرتبہ سینے کے ساتھ لگا کر دباتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ایسا لگنے لگا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اس کے بعد جب فرشتے نے چھوڑا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو چکی ہے کہ اب آپ اللہ کی وحی کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے اب فرشتے نے کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہاں تک یہ 5 آیات لے کر فرشتہ آیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے نے پڑھی۔ اب آپ کی زبان پر بھی یہ آیات جاری ہو جاتی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہارا رشتہ اور تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، اس رشتے کو اللہ کے ساتھ جوڑو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک خون کی پھٹکی سے، یعنی ایک جمے ہوئے خون سے۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، اور آپ پڑھیے تیرا رب بڑی عزت والا ہے، اس کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعہ سے انسان کو لکھنا سکھایا ہے، اور پھر اس لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں اللہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اس علم کو حاصل کیجئے جو علم اللہ کی معرفت تک پہنچاتا ہے، جو علم اللہ کی پہچان کرواتا ہے، جو علم اللہ سے جوڑتا ہے۔ اور یہی علم لوگوں کے پاس نہیں تھا، یہی علم لوگوں کے پاس نہیں تھا، اس لیے ان کو امی کہا گیا، ورنہ مکہ المکرمہ کے اندر بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، بڑے زبردست قسم کے شعراء تھے، اشعار کہنے والے تھے۔ امراء القیس مشہور تھا، اسی طرح اور بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں جو برجستہ کئی اشعار جو ہے وہ کہہ دیا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے تو وہ پڑھے ہوئے تھے، لیکن چونکہ جو علم اللہ کے ساتھ ملاتا ہے اس علم سے وہ کورے تھے، اس لیے ان کو امی کہا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا در حقیقت علم وہی ہے جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو ہم معلومات تو کہیں گے، اس کو ہم فنون تو کہیں گے، علم نہیں۔ علم وہی ہے جو اللہ کا پتہ بتائے، جو اللہ کے ساتھ انسان کو جوڑ دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون سے۔ تو صحیح معنوں میں حقیقت میں علم وہی ہے جو انسان کو اللہ کے ساتھ ملا دے اور آخرت کی یاد دلا دے، آخرت میں رب کی عدالت کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین دلا دے۔ وہ علم حقیقت میں علم ہے، باقی تو فنون ہیں، وہ فن ہیں، وہ جو لوگ حاصل کرنے لگے ہوئے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں علم۔ اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہا یہ دنیا کی زندگی میں جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو جانتے ہیں، لیکن جو آخرت کی بات ہے اس سے یہ غافل ہیں، اس کا ان کو علم نہیں ہے۔ تو حقیقی علم یہی ہے جس کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آپ سے پہلے ہر نبی کو دیا گیا، اور پھر آپ نے امت تک اس کو پہنچایا، اور پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا چلتا آج ہم تک پہنچا ہے، اور آگے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
اب جب آپ کے اوپر یہ آیات نازل ہو گئی تو ہم پڑھ چکے کہ آپ گھر تشریف لے آئے اور آپ کو گھبراہٹ ہے اور آپ ڈر سا محسوس کر رہے ہیں، آپ کا دل کانپ رہا ہے کہ بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو معلوم نہیں میں ادا کر سکوں گا یا ادا نہیں کر سکوں گا۔ گھر پہنچتے ہیں، اہلیہ محترمہ سے کہتے ہیں مجھے چادر اڑا دیجئے، انہوں نے چادر اڑا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خوف اور ڈر جاتا رہا، اس کے بعد پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے پورے وحی کے آنے کا جو طریقہ کار تھا یہ سارا پورا واقعہ آپ نے سنایا، اور اس کے بعد پھر ہم پڑھ چکے کہ حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ابن نوفل جو نصرانی تھا قریش میں سے، لیکن اب یہ نصرانی مذہب اس نے اختیار کر لیا تھا، اور اہل کتاب کی جو توریت انجیل ہیں ان کا یہ ماہر تھا۔ اس نے آپ کی بات سنتے ہی کہا یہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ تفصیلی روایت ہے، اس تفصیل میں ہم کو نہیں جانا ہے۔ اتنی بات ہو گئی، اس کے بعد اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ غار حرا میں آ جاتے ہیں، اور آپ کے اعتکاف کے جو دن باقی رہ گئے تھے وہ آپ پورا کرتے ہیں۔ اب آپ کو انتظار ہے کہ دوبارہ رب کی طرف سے میرے پاس کچھ پیغام آئے، پھر جبرائیل امین آئیں اور آ کر مجھے کچھ آیات قرآن پاک کی سکھائیں، لیکن ابھی آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ کیوں روک دیا؟ تاکہ آپ کو وحی کا ذوق اور شوق اور شدت کے ساتھ پیدا ہو جائے، اور آپ کو انتظار ہو شدت کے ساتھ، پھر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو آپ کچھ دن انتظار میں گزارتے ہیں۔ بار بار آپ دیکھتے ہیں آسمان کی طرف کہ کہیں پھر دوبارہ جبرائیل امین آئیں گے، وہ پیغام لے کر آئیں گے، اور پھر میں اس سے اپنے دل کو راحت اور سکون پہنچاؤں گا۔ اس لیے آپ کو یہ انتظار رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اچانک جب آپ غار حرا سے نیچے اترتے ہیں اور آپ اپنے گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، راستے میں آپ کو سلام کی آواز آتی ہے۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، پھر آپ نے آگے نظر اٹھا کر دیکھا تو آسمان کے کنارے پر وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ ہے، ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن غار حرا میں تو آیا تھا انسانی شکل میں اور چھوٹے جسم کے ساتھ، آج وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے پورے اپنی جو اصلی شکل ہے اس شکل کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور پورے کنارے کو اس نے گھیر رکھا ہے۔ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا یہ جسم دیکھا تو آپ پر پھر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے، گھر پہنچے، لیکن آج پھر آپ تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر اڑا دی۔ چادر اوڑھ کر آپ لیٹ جاتے ہیں۔ کچھ دیر ابھی گزری تھی لیٹے ہوئے، اتنی دیر میں جبرائیل امین اب دوسری وحی لے کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، یعنی جو حالت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کیا۔ یہ نہیں کہا یا محمد، اور پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یا محمد کے ذریعے سے خطاب نہیں کیا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ہے۔ باقی انبیاء کرام کو اللہ نے جب خطاب کیا نام لے کر خطاب کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح، اسی طرح یا داود، اسی طریقے سے یا صالح، اسی طرح یا ہود، یعنی پیغمبروں، یا شعیب، پیغمبروں کو خطاب کیا تو یا کا نام لے کر ان کا خطاب کیا ہے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے، آپ کو اللہ آپ کا نام لے کر خطاب نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ کے جو صفاتی نام ہیں، جو آپ کی صفت ہے، حالت ہے، اس حالت کے ذریعے سے اللہ خطاب کرتا ہے۔ یہاں آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے تو بڑے پیار کے ساتھ خطاب آ گیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے۔ اب لیٹنے کے دن ختم ہو گئے، اب تو آپ کو جاگنا ہے، اور ایسا جاگنا ہے کہ اب جاگتے ہی رہنا ہے۔ قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے، فانذر، پھر لوگوں کو ڈرائیے۔ اب لیٹنے کا وقت
چلا گیا، اب تو بھاری ذمہ داری آپ پر ڈال دی گئی ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے قم، آپ کھڑے ہو جائیے۔ اب وہ ذمہ داری ہے کیا؟ فانذر، اب لوگوں کو آپ ڈرائیے، جو لوگ اللہ سے دور ہو گئے ہیں اور جو اللہ کو بھول چکے ہیں، اپنے رب کو چھوڑ کے اور اس کی مخلوق کو ہی انہوں نے رب سمجھ لیا ہے اور مخلوق کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، مخلوق کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، ان کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ جوڑیے، ان کو ڈرائیے، ان کو آگاہ کیجئے، انہیں بتائیے کہ تم ہلاکت کے راستے پر جا رہے ہو، یہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس راستے کو چھوڑو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے، قم فانذر وربک فکبر، اور ڈراتے ہوئے کہنا کیا ہے؟ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اسی کو وہی بڑائی والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بڑائی والا ہے ہی نہیں۔ کہا یہ لوگوں کو آگاہ کیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بت پرستی سے جس طرح اب تک آپ دور تھے اسی طرح آئندہ بھی آپ دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور اسی طرح کسی پر احسان کر احسان نہ جتلائیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اب آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، اس میں اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، اس پر آپ صبر کیجئے۔ یہ آیات آپ پر نازل ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ چادر چھوڑ دیتے ہیں، آپ اٹھ جاتے ہیں اور اپنے کام میں آپ لگ جاتے ہیں، دعوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے جو دعوت کا سلسلہ شروع کیا گیا یہ خفیہ دعوت تھی، ابھی اعلانیہ دعوت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی حکم اعلانیہ کا نہیں ہے۔ خفیہ طور پر 3 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں، اپنے عمل کے ذریعہ سے، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعہ سے آپ دعوت دیتے رہے ہیں۔ جب یہ دوسری وحی آپ پر نازل ہو جاتی ہے، اس کے بعد جبرائیل امین نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا اور وضو کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ اب آپ 2 رکعت صبح فجر کے وقت میں پڑھتے ہیں، 2 رکعت آپ عصر کے وقت میں پڑھتے ہیں۔ ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی ہیں، 5 نمازیں تو فرض ہوئی ہیں معراج کی شب میں، اس سے پہلے شروع سے ابتدا ہی سے آپ فجر کے وقت میں 2 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کے وقت میں 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور رات میں کبھی آپ 2 کر کے رکعتیں پڑھتے ہیں، جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس طرح آپ رات میں پڑھتے ہیں، ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی ہیں۔ جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیکھا وضو کرتے ہوئے اور پھر نماز پڑھتے ہوئے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وضو کیا، جس طرح آپ کو دیکھا تھا وضو کرتے ہوئے، اور اس کے بعد وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے پہلے ان کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پہلے بھی سن چکی تھیں، اور پھر ورقہ ابن نوفل نے بھی یہ بتایا، لیکن ابھی تک باقاعدہ طور پر ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان قبول کرتی ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں۔ اب آپ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کے گھر میں حضرت خواجہ ابو طالب کے بیٹے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رہتے ہیں، کیونکہ ابو طالب کے بچے زیادہ تھے، خرچہ ان کے پاس کم تھا، تو ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ جب آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا، تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا کہ ان کی پرورش میں کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں ہی رہتے ہیں۔
جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، اور جب یہ نماز سے فارغ ہو گئے اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ دونوں حضرات یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ کوئی الگ طریقہ تھا عبادت کرنے کا، یہ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پوری بات بیان کی، اللہ کا تعارف کرایا اور یہ بتایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور میں اس کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کی میں دعوت دیتا ہوں۔ تو اگر آپ بھی اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی قبول کر لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں ہمارا طریقہ اچھا لگتا ہے اس طریقے پر آ جاؤ، اگر طریقہ اچھا نہیں لگتا ہے تو ہمارے راز کو راز میں ہی رہنے دو، کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات بھر میں پریشان رہا، سوچ و فکر کے اندر رہا اور غور و فکر کرتا رہا، صبح ہوتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ اس کلمے کو پڑھ لینا چاہیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہو جانا چاہیے۔ تو میں آیا اور آ کر عرض کیا کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ گویا دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے اور یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے گھر میں ہی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور حقیقت میں یہ مصر کے رہنے والے تھے اور غلام نہیں تھے، وہاں سے کسی نے ان کو اغوا کر لیا تھا اور لا کر پھر ان کو بیچ دیا۔ بکتے ہوئے یہ مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو خرید لیا تھا۔ چھوٹی عمر کے تھے، یہ بھی ابھی گویا بچے ہی ہیں، زیادہ بڑی عمر کے نہیں ہیں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہ رہے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پر حضرت زید کو دے دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اپنا بیٹا گویا ان کو بنا لیا تھا۔ تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ان کے اندر بھی طلب پیدا ہوئی، انہوں نے بھی پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کا تعارف کرایا اور اپنے بارے میں بتایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور یہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعد میں ان کے ماں باپ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہیں، پھر ان کے والد اور ان کے چچا دونوں مکہ ان کو لینے کے لیے آئے تھے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ ہم اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا بالکل میری طرف سے اجازت ہے، آپ ان کو لے جاؤ اگر یہ جانا چاہتے ہیں۔ تو ان کے والد نے جب حضرت زید بن حارثہ سے کہا کہ آپ کی والدہ رو رو کے بالکل نابینا ہو چکی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلو، آپ کی بہنیں بہت روتی ہیں اور رشتہ دار روتے ہیں، تو حضرت زید بن حارثہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ سے زیادہ مشفق باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دے دیا ہے، اور میری ماں سے زیادہ مشفق اور مہربان اور محبت کرنے والی ماں خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہے، میں ان دونوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں، میں یہیں رہوں گا۔ ان کے والد نے اور چچا نے بہت زور لگایا لیکن یہ تیار نہیں ہوئے، پھر والد نے بھی خوشی خوشی یہاں چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کو رکھتے ہیں، کتنے پیار اور محبت کے ساتھ رکھتے ہیں، تو وہیں چھوڑ دیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ گویا تیسرے نمبر پر ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر کے یہ تین افراد ایمان میں آ چکے ہیں تو اب آپ نے باہر جو ہے دعوت شروع کی، اور سب سے پہلے اپنے مخلص دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے سے ہی انتظار تھا، جیسے انہوں نے سنا فوراً انہوں نے لبیک کہا اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔
اب گویا بالغ مردوں میں اور اسی طریقے سے گھر کے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے سیرت نگار یہ لکھتے ہیں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن یہ اس اعتبار سے کہ باہر سے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ بالغ مردوں میں یہ ہے۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، حضرت زید بن حارثہ غلام ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عورت ہے، تو عورتوں میں گویا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بالغ مردوں میں اور آزاد مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نوکرانی ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے آہستہ آہستہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی خواب کے ذریعے سے آپ کی طرف پھیرتے ہیں، کسی کے اندر کا جو ضمیر ہے اس کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ ہمیں ان کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اس طرح لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ ایک آگ کی بہت بڑی خندق ہے، اور میرا باپ مجھے اس خندق کے کنارے پر لے کے دھکا دے رہا ہے، دھکیل رہا ہے، آگ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور میری کمر سے پکڑ کر مجھے پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس خواب کا تذکرہ کیا اپنے دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو میں نے یہ خواب بیان کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خواب آپ کا بالکل سچا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے آپ کا باپ اور آپ کا دادے کو بھی دیکھا تھا، یہ دونوں آپ کو شرک والے راستے پر قائم رکھنا چاہتے ہیں اور جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، ان کے باپ کو پتہ چلتا ہے، تو ان کے باپ نے ان کی بہت پٹائی کی، یہاں تک کہ ان کا سر زخمی کر دیا اور جسم بھی ان کا زخمی کر دیا، لیکن یہ ایمان پر قائم رہے، ایمان سے یہ ہٹے نہیں ہے۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پھر تو وحی جو ہے وہ موسلا دار بارش کی طرح نازل ہونے لگ گئی، اور چھوٹی چھوٹی آیات، یعنی قرآن پاک کی جو آخری منزل ہے نا سورہ قاف سے لے کر آخر تک، یہ جو صورتیں ہیں یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں جن میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا جا رہا تھا، آخرت کو بیان کیا جاتا تھا، اس طرح آخرت کو بیان کیا جاتا تھا جس طرح بالکل آخرت جو ہے وہ ہم اس کا نقشہ ہمارے سامنے ہے، اس کا منظر ہمارے سامنے ہے، اور اس وقت گویا حساب کتاب قائم ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے قرآن پاک بیان کر رہا تھا، آخرت کو بیان کیا جا رہا تھا اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا جا رہا تھا۔ یہ آیات جتنی آپ پر نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان میں آ رہے تھے ان کو آپ یہ یاد کروا دیتے، اور اس کے بعد پھر وہی 2 نمازیں، یعنی فجر کے وقت میں 2 رکعت، عصر کے وقت میں 2 رکعت، یہ جو ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ رات میں تہجد کے وقت میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جو ایمان لاتا ہے اس کو وضو کا طریقہ سکھا دیا جاتا ہے، نماز پڑھنے کا یہ طریقہ سکھا دیا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ اس کو سکھا دی جاتی ہیں، بس وہ اسی پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، اور شرک سے وہ متنفر ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جن دنوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اور آپ پر یہ آیتیں نازل ہوئی، قم فانذر وربک فکبر، یعنی سورہ مدثر کی، تو ان دنوں میں بصرہ کے مقام پر، بصرہ کے بازار میں تجارت کر رہا تھا، تو اچانک دیکھا کہ وہاں کا ایک راہب اپنے صومعہ سے، اپنے عبادت خانے سے باہر آیا، اور باہر آن کر کہنے لگا کیا یہاں شہر میں کوئی حرم کا رہنے والا ہے، کوئی مکہ المکرمہ کا رہنے والا ہے؟ تو حضرت
طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں، تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے؟ کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون احمد، کیونکہ میں جانتا نہیں تھا، تو میں نے پوچھا کہ کون احمد، تو اس نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، مکہ المکرمہ میں ان کا ظہور ہوگا اور یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے، تو وہ وہاں ظاہر ہو چکے ہیں اور پھر وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے، تم ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے میں جلدی کرو۔ جب اس نے یہ دعوت دی، کہتے میں بے قرار ہو گیا، میں اب یہاں سے اپنے کام سے فارغ ہو کر پہنچا، سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کے پاس پہنچ کے اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ یہ گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مینا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر آپ نے نماز شروع کی، تب تک ایک عورت آئی، وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، پھر ایک بچہ آیا، وہ آپ کے دوسری طرف کھڑا ہو گیا اور آپ نماز پڑھنے لگے۔ تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو عورت ہے یہ ان کی اہلیہ ہے حضرت خدیجہ، اور یہ جو بچہ ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے، میرے دوسرے بھائی ہیں ابو طالب، ان کا یہ بیٹا ہے، اس کا نام علی ہے۔ تو کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بت پرستی نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عفیف کندی فرماتے ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے آ کر آپ سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے پھر پورا تعارف کرایا، اللہ کا تعارف کرایا اور یہ بتایا کہ میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور اسی طرح میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور ہم یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عفیف کندی کہتے ہیں میرے دل نے بھی گواہی دی کہ بس میں ان کا ہو کے رہ جاؤں، میں نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں، مینا کی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے دائیں طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو ابو طالب نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے دیکھا تو کہ حضرت علی کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے دوسرے بیٹے تھے حضرت جعفر، تو حضرت جعفر سے انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ بھی اپنے بھائی محمد کا ساتھ دو اور ان کے بازو بن جاؤ، لہٰذا ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو حضرت جعفر کہتے ہیں میں نے بھی وضو کیا اور میں بھی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ آہستہ آہستہ جو ہے چھوٹی سی ایک جماعت بننا شروع ہوتی ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔